وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چڑھتی جوانی تھی، روشن اور چمکتی جوانی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت آپ تک پہنچی، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار بارگاہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام میں دار ارقم، جو حضرت ارقم بن ارقم مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کا گھر تھا، وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہوتے اور اپنے مخصوص صحابہ کرام علیہ رضوان کو دین شریعت کی تعلیم ارشاد فرماتے تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں رسول اکرم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی ذات والا سے کہا کہ چہرے اور توحاد کا دیدار کر کے فوراً دل میں گواہی دی کہ اے مصعب، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کے محبوب کا ہی چہرہ مقدس ہو سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فوراً کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل کیا۔ کچھ عرصہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے اپنا اسلام ظاہر نہیں کیا، چپکے سے آتے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں حاضری کا شرف پاتے چلے جاتے۔ کچھ عرصے کے بعد عثمان بن طلحہ نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھتے دیکھ لیا اور ایک روایت کے مطابق آپ کے پاس دوستوں نے آپ کا پیچھا کیا تو پتہ چلا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلمہ پڑھ چکے۔ انہوں نے آپ کی والدہ کو بتایا، والدہ آپ مغلوبہ ہو گئی۔ گھر پہنچے تو پان جو ہے پورے گیس و غضب کا جو ہے مبتلا تھی۔ ماں نے کردار آواز میں کہا کہ مصعب، سنا تو نے محمد عربی کا کلمہ پڑھ لیا؟ کہا اماں، تو نے صحیح سنا ہے، میں نے واقعی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا۔ کہا چھوڑ دے محمد عربی کو، چھوڑ دے ان کا کلمہ۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ دیکھیے حضرات، یہ وہ حضور کے صحابہ ہیں، یہ وہ حضور کے جانثار ہیں، یہ وہ حضور کے پیارے ہیں، یہ وہ حضور اکرم کے وفادار ہیں، یہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی ذات والا صفات کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے والے لوگ ہیں۔ آج دو ٹکے کے لوگ اٹھ کر حضور کے صحابہ کے بارے میں بک کرتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، مگر دیکھو تو صحیح یہ صحابہ کی جماعت کون سی جماعت ہے؟ ایسی صحابہ کی جماعت نے رسول اللہ کی خاطر، خدا اور اس کے دین کی خاطر کیا کیا قربانیاں دی ہیں۔ اللہ کی قسم ہے یہ ان مقدس ہستیوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم مسلمان ہوئے، آج اسلام کی دولت ہم تک پہنچی، آج اسلام کا شرف ہم نے پایا، آج ہم نے کلمہ پڑھنے کی جو ہے اللہ پاک جل شانہ نے ہمیں توفیق بخشی۔ یہ نفوس قدسیہ کی قربانیوں کا صدقہ ہے۔ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ سرکار کی ماں نے کہا مصعب چھوڑ دے محمد عربی کا کلمہ۔ جواب سنیے رسول اللہ کے صحابہ نے حضور کی خاطر کیا 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 ہے۔ آج تو ہم 4 نمازیں پڑھ لیں تو جناب ہم جو ہے بولے نہیں سماتے کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم خیرات کرتے ہیں، ہم نے حج کیا ہے، ہم نے فلاں نیکیاں کی ہیں، مگر اسلام کی خاطر ہم نے کون سی تکلیفیں اٹھائیں؟ اسلام کی خاطر رسول اللہ، یہ نعرہ تو بڑا آسان ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، مگر ہم نے اسلام کی خاطر کیا کیا ہے؟ سنیے رسول اللہ کے صحابہ نے رسول کی خاطر کیا کچھ کیا ہے، کیا کچھ قربان کیا ہے۔ کہا چھوڑ دے مصعب محمد عربی کا کلمہ۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار فرمانے لگے اماں، میں نے کلمہ پڑھنے کے لیے نہیں پڑھا، پڑھنے کے لیے پڑھا ہے، چھوڑنے کے لیے نہیں پڑھا۔ محمد عربی کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا، سارا کچھ لٹا سکتا ہوں، مگر محمد عربی کا صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا۔ ماں نے محلے داروں کو بٹھا کر لیا، کہا اس کو قید میں، اس کو رسیوں سے باندھ دو۔ مصعب بن عمیر کی شجاعت بہادری بھی جو ہے شعبۂ عامہ رکھتی تھی۔ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی طرف محلے دار تو بہت سارے اکٹھے ہوئے، مگر محلے داروں میں چار بندے آگے بڑھے کہ وہ آپ کو رسیوں میں جکڑ دی، مگر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا، کہا مجھے جانتے ہو میں کون ہوں اور میں تمہارے جب تم آگے بڑھو گے تو میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا۔ آپ کی جڑ مندانہ اور ڈر بے باکی سے وہ پیچھے ہٹ گئے۔ پھر ماں نے دوسرا اخبار تیار کیا،
کہا مصعب یہ جو تو نے جوتا پہن رکھا ہے یہ میں نے منگوایا ہے، ہماری کمائی کا ہے، اگر محمد عربی کا کلمہ نہیں چھوڑتے تو اتار تو جوتا اتار دیا۔ کہا یہ جو تو نے لباس قیمتی پہن رکھا ہے یہ بھی ہماری کمائی کا ہے، اس کو بھی اتارو۔ اب تن پر کپڑے پہننے کے لیے بعض کپڑے نہیں تھے، کہا ماں کو مجھے کچھ اور چیز مل سکتی ہے کہ میں تیرے کپڑے اتار دوں؟ قریب 2 ٹاٹ پڑے تھے۔ سنیے غور کیجیے، وہ شہزادہ وہ ہستی کہ جو جناب اتنے قیمتی سوٹ پہننے والا ہے، قیمتی خوشبوئیں لگانے والا ہے، مکہ شریف میں اس کی خوشبو جو ہے شہرت عامہ رکھتی ہے، حسن و جمال میں وہ یکتا ہے، حسن و جمال میں اس کا شہرت عامہ رکھتا ہے۔ سنیے ماں نے کہا لباس اتارو، کہا اور کچھ مل سکتا ہے؟ کہا یہ ٹاٹ ہے، یہ ٹاٹ لے لو۔ ٹاٹ لے لیا، کپڑے بھی اتار کر رکھ دیے، اپنے جسم کو ٹاٹ سے چھپا لیا، ٹاٹ کے لیے اپنے کپڑوں کی جگہ ٹاٹ کو استعمال کیا۔ کہا ماں سب کوئی چھوڑ سکتا ہے مگر محمد عربی کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا، اللہ کی قسم ہے میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتے ہیں مگر محمد عربی کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا۔ سارا کچھ چھوڑ سکتا ہے، سارا جہان چھوڑ سکتا ہے، سارے جہان کی قربانی دی جا سکتی ہے پر محمد عربی کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا، دامن مصطفیٰ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ دلانے سودے کیتے ہیں دلدار کی خاطر، زمانہ سارا چھٹے آئے ایک یار کی خاطر۔ اسی حالت میں رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، اللہ اکبر، وہ ہستی، اللہ اکبر سنیے، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈانٹ ملبوس جب بارگاہ مصطفیٰ میں حضرت دار ارقم میں حاضر بارگاہ ہوئے، صحابہ کرام نے سال میں دیکھا، آواز صحابہ کی تنظیمیں نکل گئی، کہا یہ وہ مصعب بن عمیر ہے، وہ اتنی قیمتی کپڑے پہننے والا تھا، اتنی خوشبوئیں لگانے والا تھا، یمن کا جوتا پہننے والا تھا، آج اس حالت میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی بارگاہ میں صحابہ نے رکھے، حضور مصعب بن عمیر کی طرف دیکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے دیکھا، فرمایا یہ تو مکے کا شہزادہ آ گیا۔ حضور اکرم نے ان کو مکے کا شہزادہ قرار دیا۔ رب کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی رضا والا سرکار کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑ دیا، اپنی خوشبوئیں چھوڑ دی، اپنا لباس چھوڑ دیا، اپنا جوتا اتار دیا، ماں کو چھوڑ دیا۔ آج لوگوں تک کے لوگ اٹھ کر ان صحابہ کے بارے میں محبت کرتے ہیں، بولتے ہیں، سنو یہ صحابہ کی جماعت کون سی ہے جنہوں نے رسول اللہ کی خاطر ساری دنیا سے انعام کسی اختیار کرنا گوارا کر لی۔ ماں کو چھوڑنا پڑا، چھوڑ دیا، باپ کو چھوڑنا پڑا، چھوڑ دیا، اور محمد عربی کا دامن رحمت نہیں چھوڑا، حضور کا کلمہ نہیں چھوڑا۔ ماں نے کہا چھوڑ دے محمد عربی کا کلمہ، کہا ماں کلمہ چھوڑنے کے لیے نہیں پڑھا، پڑھنے کے لیے پڑھا ہے، یہ نہیں چھوڑ سکتا۔